آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں امرہ عمران کا تذکرہ ہوا تھا اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ بی بی مریم اللہ کی ولیہ، اللہ کی پیاری کی ولادت ہوئی. ماں نے حیران ہو کر کہا، ربا میری خواہش تو تھی کہ مجھے بیٹا ہو، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی. رب کی طرف سے جواب آیا، لیس الذکر کالانثی، اے میری پیاری تجھے اتنی عزت اور شان والی بیٹی عطا کی ہے کہ کئی مرد اس کی عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ اللہ کی ولیہ بی بی مریم کی اماں کہنے لگی، انی سمیتھا مریم، اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں کیونکہ دینے والا بھی تو ہی تو ہے، لہٰذا میں اس کا نام بھی ایسا رکھتی ہوں مریم، جس کا معنی ہے اللہ کی عبادت گزار بندی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. اب بیت المقدس کا دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کا مجاور بننے کی شرائط میں سے یہ تھی کہ مرد ہو، لڑکا ہو. عموماً بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. رب کہتا ہے میں نے بیت المقدس کے مجاوروں کے متولیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس کو قبول کر لو. بی بی مریم کو قبول کر لیا گیا. اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہوا کہ دوران حمل ہی بی بی مریم کے والد بھی انتقال کر گئے، لہٰذا اب مسئلہ درپیش ہوا بی بی مریم کی کفالت کا کہ کفالت کون کرے. اب جو بیت المقدس کے مجاور تھے، عابدین تھے، خادمین تھے، ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو کہ بی بی مریم کے خالو بھی لگتے تھے. انہوں نے فرمائش ظاہر کی کہ بی بی مریم کو میری کفالت میں دے دیا جائے، میں اس کا خالو بھی لگتا ہوں،
میرے گھر میں اس کی خالہ ہے اور خالہ اس کو ماں کی طرح پالے گی، پرورش کرے گی، لیکن جو باقی مجاور اور عابدین تھے وہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے۔ پھر کیا ہونا چاہیے جی؟ طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے، اور قرعہ کی صورت کیا ہو؟ صورت یہ ہوگی کہ سب اپنی اپنی قلم دریا کے اندر پھینکیں گے، جس کی قلم بہہ گئی پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ کفالت نہیں کرے گا، جس کی قلم وہاں ٹھہری رہی ایک روایت کے مطابق یا بہاؤ کی الٹی سمت اس قلم نے چلنا شروع کر دیا تو وہ بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ یہ بات طے ہوئی۔ اب رب کا قرآن اسے ذکر کرتا ہے، یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ نے بی بی مریم کی کفالت کا تذکرہ کیا، لیکن رب کا انداز ذرا دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی، جب وہ لوگ بی بی مریم کی کفالت کے سلسلے میں دریا کے اندر کلمے ڈال رہے تھے، اے میرے بے مثال نبی، ما کنت لدیہم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی یہ جو جتنا معاملہ ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ تو غیب کی خبر ہے، اس وقت تک تو آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تاج نبوت تو آپ کے سر پہ بہت بعد میں سجایا گیا، لیکن آپ کی زبان مبارکہ پہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں، پہلے ولیوں، پہلی قوموں کے حالات کو جاری کیا۔ آپ لوگوں کو پہلے نبیوں، ولیوں اور قوموں کے حالات سنا جو رہے ہیں، تو ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ رب کہتا ہے نوحیہ الیک، اے میرے نبی ہم عرشوں سے وحی کر کے آپ کو پہلے زمانے کی خبریں بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، آپ میرے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ واقعات موجود ہوئے آپ خود بھی موجود نہیں تھے، خبر پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں سوائے وحی کے، لیکن آپ پہلی قوموں کے حالات و واقعات بالکل سچ سچ سنا رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی طرف اللہ وحی کرتا ہے، تب آپ لوگوں کو یہ واقعات سناتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جمیع ما کان اور ما یکون، ابتدائے انسانیت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد، ابتدائے انسانیت سے پہلے، ازل سے لے کر ابد تک کے سارے حالات کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کو ان حالات کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں بھی اللہ نے یہی اعلان کیا، میرے نبی یہ جو یوسف کا سارا واقعہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہ بھی میں اللہ نے وحی کر کے آپ کو بتایا ہے، وحی سے پہلے آپ کو ان حالات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب بات کیا ہے؟ کلمیں ڈالی گئی دریا میں، رب کا قرآن کہتا ہے ما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ مریم کی کفالت کے سلسلے میں آپس کے اندر باس مباحثہ کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، ما کنت لدیہم، اے میرے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ قرآن مجید نے ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دیا، ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ انبیاء کرام ہوں، خواہ اولیاء کرام ہوں، جب تک وہ دنیا میں تھے تو برزخ میں نہیں تھے، اب برزخ کے اندر چلے گئے تو دنیا میں موجود نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام
جب تک مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینے چلے گئے تو پھر مکہ میں کوئی نہیں۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام آسمانوں پہ گئے تو زمینوں پہ نہیں رہے، جب زمینوں پہ آئے تو آسمانوں پہ نہیں رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ ہی ہر وقت ہر جگہ باعتبار علم اور قدرت کے موجود رہتا ہے۔ یہ حوالہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر اس کی 7 ہے۔ اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے مخاطب تو سمجھتا کیوں نہیں اس بات کو، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہی ایسی ذات ہے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمین و آسمان کے سارے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں جو زمین و آسمان کے سارے حالات کو جاننے والی ہو۔ زمین و آسمان کے سارے حالات کو جاننے والا میں اکیلا اللہ ہوں۔ اللہ اگلا اعلان ذرا قرآن کا سنو، رب کیا کہتا ہے، اے میرے بندو، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ اللہ کہتے ہو میرے بندو، تم زمین کی پستیوں میں ہو یا آسمان کی بلندیوں میں ہو، تم جہاں بھی ہوتے ہو، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں اللہ موجود ہوتا ہوں، تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں اللہ موجود ہوتا ہوں، تم 5 ہوتے ہو تو 6 میں اللہ موجود ہوتا ہوں، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، تم 1 ہوتے ہو تو دوسرا میں اللہ موجود ہوتا ہوں، تم 1000 ہوتے ہو تو تب بھی میں اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے، ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا بھی اکیلا اللہ ہے، ہر کسی کے حال کو جاننے والا بھی اکیلا اللہ ہے، ہر جگہ موجود بھی اکیلا اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں اتر جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ آج جب ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، تو ہم لوگوں سے چھپتے ہیں، دوستوں سے چھپ گئے، گھر والوں سے چھپ گئے، عزیزوں سے چھپ گئے، سوسائٹی سے چھپ گئے، تنہائی میں چلے گئے، کیونکہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، ہمیں اس سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ لیکن میرے عزیز یہ بھی تو سوچنا، جب تو سب سے چھپ گیا ہے پھر بھی تجھے ایک ذات دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، تو سب کا حیا تو کر رہا ہے، اس ایک اللہ کا حیا کیوں نہیں کرتا؟ رب کہتا ہے تو جہاں بھی موجود ہوتا ہے میں تیرے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ اللہ کس لیے موجود ہوتا ہے؟ فرمایا میرے رب نے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامۃ ان اللہ بكل شیء علیم۔ تم جہاں ہوتے ہو میں اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ اللہ کیوں؟ تاکہ تم نیک اعمال کرو، قیامت کے دن تمہارے نیک عمل تمہارے سامنے رکھ دوں، اور اگر تم گناہ کر کے آؤ، سود کر کے آؤ، چوری کر کے آؤ، ڈکیتی کر کے آؤ، غیبت کر کے آؤ، زنا کر کے آؤ، شرک کر کے آؤ، بدعت کر کے آؤ، ثم ينبئهم یوم القیامہ، میں اللہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دوں گا۔ ایسے دوں گا کہ قرآن نے کہا مثقال ذرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ کہتا ہے ذرے برابر جو نیکی کرو گے وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرو گے وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بہرحال قرآن نے 2 مسئلے بیان کر دیے۔ پہلا مسئلہ کہ ازل سے ابد تک کے سارے حالات کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ ہر وقت ہر جگہ موجود حاضر و ناظر وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
اسی لیے تو جب نبی علیہ السلام اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں غار کے اندر بیٹھے تھے، ایک نبیوں کا امام ہے، دوسرا ولیوں کا امام ہے، اور دونوں غار میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ لوگو، نبی میرے پیارے ضرور ہیں، ولی میرے پیارے ضرور ہیں، لیکن مشکل کشا مختار کل نہیں، کیونکہ کسی مشکل کشا اور مختار کل کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، حضرت آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس غار میں دو ہیں، ہم اس غار میں دو نہیں بلکہ ان اللہ معنا، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بی بی مریم کی کفالت کا موقع آیا، کلمے ڈالی گئی دریا میں، سارے مجاور کلمے دریا میں ڈال رہی ہیں، دریا قلم کو بہا کے لے جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی قلم لے کر آگے آئے اور دل دل میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربا میری گود خالی ہے، تو نے مجھے اولاد تو کوئی نہیں دی، ربا مریم جیسی شہزادی مجھے پرورش کے لیے تو عطا کر دے۔ رب سے رابطہ بھی کیے ہوئے ہیں، دعائیں بھی مانگے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قلم دریا میں ڈالی، وہ قلم وہاں رک گئی، پانی کا بہاؤ اس قلم کو آگے لے کے جا نہ سکا، یا دوسری روایت کے مطابق وہ قلم دریا کے بہاؤ کی دوسری سمت چلنا شروع ہو گئی، اور بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے میرے عزیز، معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ بھی عادت کے خلاف ہوتا ہے، کرامت بھی عادت کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن خیال کرنا ذرا، آج بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، معجزات اور کرامات کو سن کے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، تو لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں شاید انبیاء اولیاء کے اختیار میں بہت کچھ ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ میرے عزیز، مسئلہ سمجھ، معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے، لیکن قدرت نبی کی نہیں ہوتی، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ معجزے میں قدرت کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت میں ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے، لیکن کرامت تو ولی کی ہے، ہاتھ تو ولی کا ہے، لیکن قدرت ولی کی نہیں، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ اب یہاں مسئلے کو سمجھ، قلم تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھینکا، لیکن اس قلم کو چلتے ہوئے بہتے ہوئے دریا میں کھڑا کر دینا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کام نہیں بلکہ رب رحمان کا کام ہے۔ ذرا آسان کیے دیتا ہوں اس بات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ رب پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، اس پر میں کبھی کبھی تکیہ لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی پھینکی، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور صرف سانپ نہ بنی بلکہ اس لاٹھی نے دوڑنا شروع کر دیا، حرکت شروع کر دی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، لاٹھی پھینکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے،
لیکن اس لاٹھی کو سانپ بنانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ دلیل اس بات کی کیا ہے؟ سورہ نمل میں چلے جاؤ، قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ لاٹھی سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام بھاگ لگنے لگے، بھاگ پڑے موسیٰ علیہ السلام، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے وہ سانپ ہے، نبی بھاگ رہا ہے۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھنا ہے، اگر اس لاٹھی کو سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی طاقت سے بنایا ہوتا، اپنی منشا اور مرضی سے بنایا ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سانپ سے پھر بھاگنے کی ضرورت کبھی بھی نہ پڑتی۔ بھاگنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس لاٹھی کو پھینکنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اگلے حال کا علم نہیں تھا کہ یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی اور میرے پیچھے لگ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہی ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا میرے نبی بھاگ نہیں، خذھا ولا تخف، سورہ طٰہٰ، خذھا ولا تخف، اے میرے نبی اس کو پکڑ، ولا تخف، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم نے ہی اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، اب پکڑنا تیرا کام ہے، سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانا ہمارا کام ہے۔ قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا کہ معجزہ اور کرامت حق ہے، لیکن معجزہ اور کرامت کے اندر قدرت رب کی ہوتی ہے، نبی یا ولی کی نہیں ہوتی۔ اب قلم ڈالا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کفالت مل گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی کفالت کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو، بی بی مریم کو نبی کی صحبت مل گئی، اللہ کے نبی کی صحبت، اور مسلمہ قانون ہے صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح کرا طالح کنند۔ اچھوں کی صحبت میں بندہ جب بیٹھتا ہے تو اچھا بنتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو برا بنتا ہے۔ بی بی مریم کے مقدر پہ قربان جاؤں، بی بی مریم کو تو اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی۔ صحبت کے بڑے اثرات ہیں، قرآن والوں کی صحبت سے دل میں قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، سنت والوں کی صحبت میں دل میں سنت پہ چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نمازیوں کی صحبت میں بندہ نمازی بنتا ہے، روزے داروں کی صحبت میں بندہ روزے دار بنتا ہے، سخیوں کی صحبت میں بندہ سخی بنتا ہے، نیکوں کی صحبت میں بندے کو نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور شرک والوں کی صحبت میں بندہ شرک کا بیمار بنتا ہے، بدعت والوں کی صحبت میں بندہ بدعت کا بیمار بنتا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کی صحبت کے اندر اچھا بھلا نمازی بھی نماز چھوڑنے لگ جاتا ہے، گناہگار کی صحبت کے اندر اچھا بھلا نیک بھی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی صحبت مل گئی۔ اب قرآن ایک عجیب بات ذکر کرنے لگا ہے، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی بی بی مریم کے کمرے میں جاتے ہیں، وجد عندہا رزقا، دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا، خاموش ہو جاتے، لیکن آج حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سے سوال کر بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، اے مریم اللہ کی پیاری، انا لک ھذا، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کدھر سے آتے ہیں؟ تو یہاں سے باہر جاتی کوئی نہیں، میرے سوا تیرے پاس آتا کوئی نہیں، اور موسم کے پھل بھی نہیں، سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل تیرے پاس پڑے ہوتے ہیں، گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل تیرے پاس پڑے ہوتے ہیں، انا لک ھذا،
یہ بے موسم پھل تیرے پاس کدھر سے آتے ہیں؟ اب سچے ولی کی نشانی تجھے قرآن بتا رہا ہے۔ سچے ولی کی نشانی میرا عزیز یہ ہے، جب بھی کوئی عزت کی بات آئے گی، کمال کی بات آئے گی، سچا ولی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرے گا، اس کی نسبت اپنے محبوب خدا کی طرف کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بی بی مریم کیا کہنے لگی جواب کے اندر، قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، میرے پاس جو بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، ان بے موسم پھلوں کو یہاں موجود کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ سارا کمال میرے اللہ کا ہے، اور وہ اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے، وہ موسموں کا پابند نہیں، اس کی قدرت کی تو کوئی انتہا نہیں، جب چاہے جو کر دے۔ قرآن کہتا ہے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، وہ کام لمحوں کے اندر ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ولیہ نے اللہ کی طرف نسبت کی۔ آج تو کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو ہر بندہ خود دعوے دار بنتا ہے، ہر بندہ خود دعوے دار بنتا ہے۔ آج تو یہ جو تعویذ فروش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو گارنٹیاں دے رہے ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم گارنٹی کے ساتھ یہ کام کریں گے، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کسی کام کی گارنٹیاں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ہر کام میں اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگلا جملہ ذرا سنو اللہ کی اس ولیہ کا، کہتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے حضرت زکریا علیہ السلام، صرف ان پھلوں کی بات نہیں، بلکہ ان اللہ، میرا اللہ تو وہ ہے، میرا معبود تو وہ ہے، میرا مسجود تو وہ ہے، میرا داتا تو وہ ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے تو بے حساب دے دیا کرتا ہے۔ اللہ کی ولیہ کا داتا وہ اللہ ہے، کیونکہ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اور دینے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب دینے والا اکیلا اللہ ہے تو داتا بھی اکیلا اللہ ہے۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، شدید بھوک نے ستایا امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دو صلی اللہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو شدید بھوک ہے۔ آج ہم پہ تو ایک وقت بھوک آ جائے تو ہم اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کئی روز فاقوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، ہماری ماؤں کے پاس گئے، کھانے کی کوئی چیز ہے تو پیش کر دو۔ سب ازواج مطہرات نے جواب دیا ہمارے ہاں کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے اپنے گھروں کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ قرآن مسئلہ تو سمجھا رہا ہے نا کہ روزی اور رزق کا ذمہ دار وہ اکیلا کون ہے؟ آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے، فاطمہ کوئی چیز کھانے کی ہو تو پیش کر دو۔ حسنین کی اماں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کی بیوی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی جواب دیتی ہے ابا جی میرے گھر کے اندر بھی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں سے آ جائے واپس آ جاتے ہیں، اتنے میں کوئی پڑوسن عورت آئی، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا
اور روٹی کا تھوڑا سا ایک حصہ لے کے آئی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا اور تھوڑی سی روٹی بی بی صاحبہ نے اپنے گھر کے اندر ایک طرف رکھ دی اور دل میں ارادہ کر دیا خود بھی بھوکی رہوں گی، بیٹوں کو بھی بھوکا رکھوں گی، اپنے خامن کو بھی بھوکا رکھوں گی، یہ جو تھوڑی سی چیز ہے یہ میں اپنے بابا کو کھلاؤں گی۔ چونکہ بیٹیوں کو اپنے والدین کی بڑی فکر ہوتی ہے، بیاہ کے دوسرے گھرانوں میں بھی چلی جاتی ہیں، ان کو اپنے والدین کی اتنی فکر ہوتی ہے جتنی بیٹوں کو گھر میں رہتے ہوئے والدین کو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ حسنین کو بھیجا چلے جاؤ، نانا کو بلا کے لے آؤ۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو بھاگ کے گئی تاکہ اندر سے وہ گوشت کا ٹکڑا لے آؤں، لیکن جیسے ہی اس برتن کو دیکھتی ہیں تو وہ برتن گوشت سے بھی بھرا ہوا ہے اور روٹی سے بھی بھرا ہوا ہے۔ حیران ہو گئی دیکھ کے، اور وہ کھانا اٹھا کے نبی علیہ السلام کے سامنے لے آئیں۔ اور یہاں ایک جملہ اہل سیرت نے لکھا ہے، کمال کا جملہ ہے، اور جس سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اہل سیرت لکھتے ہیں عرفت انہا من برکت اللہ تعالی، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے، عرفت تو آمنہ کے لال کی بیٹی کو یقین ہو گیا، انہا من برکت اللہ تعالی، میرے اس کھانے میں برکت ڈالنے والا میرا اللہ ہے۔ کون ہے میرا؟ اپنے بابا کی طرف نسبت نہیں کی، کیونکہ قرآن یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ برکتیں ڈالنا بھی یہ کس کی شان ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور لوگوں دینے والا بھی میں اللہ ہی ہوں اور اس میں برکتیں ڈالنے والا بھی میں اللہ ہی ہوں، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ کھانا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹی یہ کھانا کدھر سے آیا؟ یہی جواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا، جو جواب بی بی مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہیں ابا جی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب ذکر رزق عطا کر دیا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میری بیٹی کی زبان پہ بھی وہ جملہ جاری کر دیا جو جملہ اللہ نے بی بی مریم کی زبان پہ جاری کیا تھا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام دل کے اندر تو اولاد کی خواہش کب سے تھی، لیکن جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ بی بی مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر بھی اولاد کی خواہش نے جوش پکڑا۔ سوچنے لگے جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اللہ میں بوڑھے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بھانج ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، بوڑھے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے ادھر کھڑے کھڑے اولاد کے لیے دعا زکریا ربا، پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ سبحان اللہ، نبی اولاد کے لیے کسے پکار رہا ہے؟ بولے تو صحیح، کسے پکار رہا ہے؟ کسے پکار رہا ہے؟ کیونکہ اولاد کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربا، ادھر کھڑے کھڑے پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ کیسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
اللہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، تیرے در کے اوپر کھڑا مانگے جا رہا ہوں، مانگے جا رہا ہوں، مانگے جا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اللہ آج پھر تیرے در کا سوالی بن کے کھڑا ہوں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اولاد دے۔ یہ دعا نہیں کی، صرف اتنی بات نہیں، فرمایا اولاد دے اور طیبہ، اللہ اولاد بھی طیب دے، اور طیب کا معنی ہے پاک۔ اللہ ایسی اولاد دے جو شرک سے پاک ہو، ایسی اولاد دے جو بدعت سے پاک ہو، ایسی اولاد دے جو گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ ایسی اولاد دے جو طیب ہو، نیک ہو۔ اس لیے کہ صرف اولاد مل جائے یہ نعمت نہیں، نعمت یہ ہے کہ اولاد بھی ملے اور نیک اولاد ملے۔ اس دن ایک بندہ ملا اور اس نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ جب بھی دعا مانگتے تو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے خاندان میں کوئی بد عمل پیدا نہ کرنا، کیونکہ ایک بد عمل سارے خاندان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام بھی رب سے مانگ رہے ہیں، ربا مجھے نیک اولاد دے۔ اور سورہ مریم کی ابتدا میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ میرے سر کے بال بھی سفید پڑ گئے، اللہ میرے بدن کی ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی ہیں، لیکن ربا میں پھر بھی تیرے در سے نا امید نہیں۔ ربا تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ ربا تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہے اور اس کا جواب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کم از کم 100 سال ہو گئی، بعض کہتے ہیں 120 سال ہو گئی، لیکن اتنی ساری عمر گزرنے کے باوجود اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں گئے، اللہ کے سوا کسی اور سے سوال نہیں کیا، کسی اور سے اولاد نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ قرآن جواب دیتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے، قرآن کہتا ہے انکا سمیع الدعاء، اور لوگوں دعائیں سننے والا اکیلا اللہ ہے، پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ جب دعائیں سننے والا ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، پکاریں سننے والا ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر پکار کے لائق، مانگے جانے کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا کر دی، بیٹا بھی دیا، نام رکھ کے دیا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے نبی بیٹا دوں گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا، سیدان، دین کے اندر وہ سردار ہوگا، کیونکہ اصل سرداری وہ دنیا کی سرداری نہیں، اصل سرداری وہ دین کی سرداری ہے۔ آج کسی کو دنیا مل جائے تو لوگ کہتے ہیں اسے اللہ نے رنگ لگا دیا ہے۔ میرے عزیز، اگر رزق حلال مل جائے یہ بھی نعمت ہے، لیکن اصل رنگ یہ ہے کہ اللہ تجھے مجھے سچا توحیدی بنا دے۔ اصل رنگ یہ ہے ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سنت آ جائے، اصل رنگ یہ ہے ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے آباد ہو جائیں، اصل رنگ یہ ہے ہمارے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بن جائے، اصل رنگ یہ ہے ہمیں قرآن کی تلاوت بھی آ جائے، اور قرآن جو مسئلہ لے کے آیا ہے اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس مسئلے کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ اصل رنگ یہ ہے، دینداری اصل بادشاہت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دے دی۔ اب اس سے آگے تذکرہ چلے گا بی بی مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا۔ ایک مختصر سی بات عرض کرنی ہے
شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور کل 15 شعبان ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ لوگ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادتیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، کھانے پینے کے بڑے تکلفات ہوتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ میرے عزیز بات یہ ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمیں مل جائے، یا اس پہ قرآن کی مہر ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح سے وہ بات ثابت ہو جائے۔ فرق ہے دو باتوں میں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث صحیح۔ دین کی بنیاد حدیث صحیح پہ ہے۔ اس لیے پہلی بات جو مشہور ہے کہ اس رات کو سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں یہ دونوں کام ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا اس برکت والی رات میں فیہا یفرق من کل امر حکیم، میں اللہ سارے فیصلے کرتا ہوں۔ اب جس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ رات قرآن کے نزول والی رات ہے۔ اب قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔ اب کون سی رات میں ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معلوم ہوا کہ یہ فیصلوں والی جو بات ہے اس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے، شعبان کی 15 تاریخ سے نہیں ہے۔ دوسری بات، چراغاں کرنا اور یہ تکلفات کرنا، نبی علیہ السلام صحابہ کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ 15 شعبان کے خاص روزے کی کسی صحیح حدیث سے وضاحت نہیں ملتی، ثبوت نہیں ملتا۔ اس کی رات کی عبادات خاصہ، عام عبادت جب چاہو کرو، لیکن ہم اپنی طرف سے کسی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے جب تک اس کی فضیلت نبی علیہ السلام سے مل نہ جائے۔ جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں اس باب کے اندر، حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب موضوعات الکبریٰ کے اندر یہ بات لکھی کہ پہلے 400 سال کے اندر اس بات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پہلے 400 سال نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، ان میں اس چیز کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ کون سی بات ہے کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں نبی علیہ السلام زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی عادت تھی رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کی ٹریننگ ہو جائے، رمضان کی تیاری ہو جائے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس بات کے پابند ہو گئے کہ مرضی ہماری نہیں، علماء کی نہیں، بزرگوں کی نہیں، انسانی کتابوں کی نہیں، دین میں مرضی یا اللہ کی چلے گی یا اللہ کے رسول کی چلے گی۔ اللہ ہمیں صحیح دین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔